السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ وقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک معیار اور اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھتی ہے، اور غیر اقوام اور غیر مذاہب اور ملت کفر کی ثقافت اور ان کے مذہبی نشانات کی اتباع اور پیروی مشابہت سے حضور نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور ہم اس سلسلے میں عقائد کو لیتے ہوئے اس کی خدا کی حمد و ثنا، زبان کی عبادتیں اے خدا تیرے لیے، جسم کی ساری عبادتیں اے خدا تیرے لیے، مال کی ساری عبادتیں اے خدا تیرے لیے۔ ہم نے زبان کی عبادتیں، جسمانی عبادتیں بیان کی ہیں کل کے ولاگ میں، اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جسم کی عبادت سے پہلے کچھ طہارت کا ذکر بھی خدا کے قرآن نے کیا ہے کہ جب تم نماز کو قائم کرنے لگو تو وضو کر لیا کرو، اور اپنے وضو کے فرضوں کو بیان کیا ہے۔ اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، اور اپنی کونیوں تک ہاتھوں کو، اور اپنے سر کا مسح اور پیروں کو دھو لیا کرو۔ یہ وہ خدا نے فرض بتائے ہیں کہ جن کو کرنے سے روحانیت ملتی ہے، پاکیزگی اور طہارت ملتی ہے، اور تمام قسم کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں۔ اس کی تشریح میں خود نبی پاک نے بتایا کہ اگر کسی کے دروازے پہ نہر بہتی ہو اور 5 وقت وہ اس میں مل کر دھو کر صاف کرتا ہو اپنے آپ کو، تو کیا اس کی میل رہ جائے گی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بالکل نہیں، وہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جس وقت تم وضو کرتے ہو تو تمہارے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور یہ دوسری اس حدیث کی تشریح میں ہے کہ تم کو بلایا جائے گا محشر کے میدان میں، اور میں اپنی امت کو غر المحجلین، ان کے وضو کے اعضاء کی چمک سے ان کے چہرے، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر چمک رہے ہوں گے، میں اس سے ان کو پہچان لوں گا۔ پس جس کو چاہیے کہ وہ اپنی چمک کو بڑھائے تو وہ ضرور اس کو بڑھائے۔ اور فقہا کے نزدیک اس میں یہ تصریح ہے کہ وضو کے ہوتے ہوئے دوبارہ وضو کرنا تاکہ تازہ ہو جائے، اور جہاں تک وضو کے اعضاء کا دھونے کا تعلق ہے وہاں تک ہی دھویا جائے، اس سے زائد آگے نہ دھویا جائے۔ یا پھر یہ مراد ہے کہ سنت میں 3 بار دھونا مراد ہے، تو اچھی طرح کر کے 3 بار دھویا جائے، اور اس کے ساتھ مسنون جو دعا ہے وہ بھی پڑھی جائے کہ وہ دعا باقاعدہ لکھ لی جاتی ہے اور محشر کے میدان کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے۔ اور اس لیے اس کو کہا کہ اگر تم پانی نہ پا سکو کہ وضو کرنا ہے تو پھر تیمم کر لیا کرو۔ یہ بھی روحانی طور پہ بالیدگی اور صفائی دینے کا ایک نفسیاتی عنصر قرآن اور خدا کے شریعت نے دیا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ آسانی کر دی گئی ہے کہ مٹی پہ ہاتھوں کو ٹچ کر کے، لگا کے، صاف کر کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لینا ہے، اور پھر مٹی پہ ہاتھ لگا کر یا کچی اینٹ پر ہاتھ لگا کر پھر ان کو چھنڈ کر اپنی کونیوں تک ہاتھوں کو مل لینا ہے۔ تو یہ اس صورت میں تیمم ہے کہ جس صورت میں مریض کو ٹھنڈا پانی لگانے سے منع کیا گیا ہو، یا ایسی جگہ ہو کہ جہاں پانی بالکل نہ ہو، تو ایسے میں اس کے ذریعے سے
ایسا وضو کیا جائے گا اور ایسی ہی طہارت جس کو ہم کہتے ہیں کہ واجبی طہارت، وہ اسی نیت کے ساتھ کر لی جائے گی اور وہ بندہ اپنے آپ کو پاک صاف سمجھے گا۔ اس بات کا احساس مسلمانوں کو کووڈ-19 میں دنوں میں ہوا تھا کہ جب ہر بار کہتے تھے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے جراثیموں کو اڑاؤ، جسم سے جہاں بھی ہاتھ لگتے ہو اربوں خربوں وہاں پہ جراثیم مل جاتے ہیں اور وہ باعث بنتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس سے طہارت ملی، اور یہ کہ مستقل طور پہ وضو میں رہنے والے کی کیفیت فرشتوں والی ہوتی ہے، اور یہ اس کا خاص شان ہے کہ جسمانی عبادت سے پہلے روحانی اور نفسیاتی طہارت اور پاکیزگی وہ ہمارے دین کا خاص طرہ امتیاز ہے، جس کا رزلٹ محشر کے میدان میں نکلے گا، اور اس لیے اس کی پوری طرح چاوک دستی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اور ایماناً احتساباً وضو کرنا چاہیے۔ اور جیسا میں پڑھتے ہوئے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اجعلنی من الصالحین، اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم اجعلنی من المتطہرین، اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوان و تمام الجنہ۔ یہ دعائیں ہیں جو ان کو پڑھتے ہوئے ایماناً و احتساباً اپنے وضو کی قوت کو بڑھانا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔